اسی لیے کہتا ہوں کہ ایک اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے، ورنہ پیروں کے چکر پہ جو بھی چلے گا اس کا ایمان ختم۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کے پاس کون سا آلہ ہے کہ آپ جج کر سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں کہ اس کا یہ پیر ہے اصل اور یہ ہے نقل؟ کوئی آلہ نہیں ہے۔ وہ تو جعلی پیر بھی جو ہے، بے ایمان ڈاکو جو بنا ہوا ہے، وہ بھی وہی پگڑی باندھ کر کے، وہی امامہ باندھ کر کے آ جاتا ہے اور لوگوں کو لوٹ لیتا ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو اللہ ڈینو گوٹھ میں جائیے، یہ گلشن سرجانی ٹاؤن کے ساتھ ہے۔ ہزاروں لوگ غریبوں کا پلاٹ کھا کر کے مر گیا یہ پیر، اور اس کا نام ہے عبدالجبار، اور یہ گوٹھ منگو پیر تھانہ کے حدود میں لگتا ہے۔ میں 2 سال سے مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ یہ پیر صاحب تو کھا کر کے مر گئے، عبدالجبار صاحب، اور ان کا بیٹا بھتیجا وہاں قابض ہو گیا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیر کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی وہ پیر دنیا میں تھے، وہ لوگ دنیا میں آئے تھے، اچھا کام کر کے چلے گئے، اور ان لوگوں کا کوئی ہمیں دکھا دے کہ کوئی بہت عالیشان کوئی مکان بنا ہوا ہے۔ انہوں نے تو کبھی گھر بنایا ہی نہیں، اللہ کے راستے میں جنگلوں میں پہاڑوں پہ زندگی گزار دی عبادت کرتے کرتے۔ وہ تو اولیاء اللہ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ اولیاء کیا آج ہیں موجود؟ یہ سب تو سیاستدانوں کے ساتھ جا کر کے بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں، جبکہ وہاں کا پیسہ ہی حرام ہے، سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، اب وہاں دعوت کھا لیتے ہیں۔ کہاں کا ایمان رہا پھر؟ وہ تو اللہ والے ایسے تھے کہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ ان اولیاء کرام کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے اولیاء کے سردار ہیں، اور لیکن ان کے اوپر جھوٹ باندھا جاتا ہے، اپنی کرامت بنانے کے لیے، اپنا مقام بلند دکھانے کے لیے ان کو ڈھال بناتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے پاس اتنی طاقت اللہ نے دی تھی تو ہم ان سے چھوٹے ولی ہیں تو ہمارے پاس بھی کچھ طاقت ہے، یہ ظاہر کرنا ہے ان کا مقصد۔ اور دیکھ لیجیے اللہ ڈینو گوٹھ میں آج بیچارے غریبوں کو در بدر کر دیا، جو ان کے پاس پونجی تھی۔ کچھ لوگ تو اسی وقت بھاگ گئے، جو تھا جیب میں 50-60 ہزار روپیہ کا چھوٹا موٹا گھر بنایا۔ پھر حاجی صاحب نے وعدہ کیا، پیر صاحب نے وعدہ کیا کہ جی ہم ٹرانسپورٹ بھی پرووائڈ کر دیں گے، ہم آپ کو بجلی پانی گیس سب لا دیں گے، آباد ہو جاؤ۔ اصل میں تو آباد کرنا ان کو مقصد کیا تھا؟ تاکہ میرے پلاٹ کی ویلیو بڑھے۔ اس کے بعد وہی آبادی دکھا کر کے، غریبوں کو دکھا کر کے لوگوں نے ان کا پلاٹ بک گیا۔ اب بکنے کے بعد یہ 10-15 سال تک خوب قسطیں وصول کرتے رہے، کھاتے رہے ہر طرح سے، اور اس کے بعد نہ جانے کیا ناگہانی آئی، مر گئے اچانک، اور پھر بیٹا بھتیجا قابض ہو گیا۔ ان لوگوں کا، گوٹھ والوں کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ ملعون لوگ جو ہیں ایک گوٹھ بناتے ہیں، ان کی 7 پشتیں اسی سے کھاتی پیتی رہتی ہے۔ اب یہ حاجی صاحب کھا کے چلے گئے، اور یہ کمبخت لوگ آتا نہیں تھا اس وقت کہ چہرہ دکھا دیں گے تو پھر ہم فراڈ نہیں کر سکیں گے۔ کوئی کبھی قدم نہیں رکھا 15 سال کے عرصے میں، اور ان کو مرتے ہی یہ لوگ آ کے نازل ہو گیا۔ اب ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں کسی کو بھی، سب کو دھمکیاں دے کر کے بدماش لا کر کے کھڑا کر دیا، اور لایا کس کا بدماش؟ پیر پگارا کے نام سے لڑکوں کو کھڑا کیا، پیر پگارا صاحب کی بھی بدنامی کر دی، لوگوں کو دھمکیاں دے دی۔ لیکن میں واحد انسان ہوں جو میں لڑ رہا ہوں سب کے لیے، اور میں نے وکیل حضرات سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اپنے والد والدین کے، اپنے مرحومین عزیز وقارب کے لیے یہ ثواب سمجھ کر کے یہ کام کیجئے، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کے جتنے بھی لوگ عزیز وقارب دنیا سے گئے ہیں ان کے اصالِ ثواب کے طور پہ آپ یہ مقدمہ مفت میں لڑ کر کے ان غریبوں کو سب کو انصاف دلائیے، اور ان ظالموں کو کٹہرے تک لائیے انصاف کے، تاکہ یہ ظالم لوگ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اور ہم مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ صرف نماز روزہ اور خانقاہ میں بیٹھنا نہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہمارا کام ہے۔ آج مولوی صرف اپنی جان بچاتا، دوسروں کو مروا دیتا ہے، خود کبھی نہیں مارے گا۔ وہ جو قادری نے مار دیا تھا، سلمان کون تھا، سلمان تاثیر وغیرہ کس کو، تو اس کو مروانے والے یہ مولوی لوگ تھے اس کو اسکانے کے لیے۔
اس نے مار دیا اور وہ پھانسی پہ چلا گیا۔ یہ سارے مولوی مستی میں مبتلا رہے۔ تو یہ صرف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، خود کبھی نہیں مارا۔ آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی مفتی جا کر کے کسی گستاخ رسول کا قتل کر دیا ہے، اور تقریر ایسے کرے گا جیسے اس کا خون کھول رہا ہے۔ اور وہ جو تلنگے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو نماز روزہ کرتے نہیں ہیں، ان کو یہ ایسی ایسی حدیثیں سناتا ہے، وہ بولتا چلو یہی ایک جنت میں جانے کا موقع مل گیا ہے تو جنت میں چلے جاؤ، وہ مار دیتا ہے، پھر پھانسی ہو جاتی ہے ان کو۔ تو اس مسلمان کا کام وہ نہیں ہے کہ آپ صرف خانقاہوں میں بیٹھ کر کے تسبیح پڑھتے رہیے، ذکر میں مشغول رہیے۔ نہیں، آپ اپنی نماز کو مختصر کرو قوم کی خدمت کے لیے، اور قوم کی، عوام کی، انسانیت کی خدمت کیجیے، یہ عبادت ہے۔ حق اللہ تو آپ ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ سے سوال ہو گیا حق العباد تو کیا جواب دو گے؟ آپ کے محلے میں ظلم ہو رہا ہے، آپ کے شہر میں ظلم ہو رہا ہے، سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ تو معاملہ پولیس کا ہے، یہ تو معاملہ نہیں، پولیس کا معاملہ نہیں۔ پولیس کیوں آج ڈھیٹ بن گئی ہے؟ پولیس ڈھیٹ بننے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خاموشی ہے۔ اگر ہم اس کے لیے ہر معاملات کو ہم سنجیدہ لیتے تو آج ہمارا معاشرہ یہاں نہیں ہوتا۔ آج بے انصافی عام ہو چکی ہے۔ قتل کر دو، کوئی تو دیت دے کر کے نکل جاتا ہے، کوئی کچھ دے کر کے نکل رہا ہے، کوئی رشوت دے کے، کوئی اپنا بھرم مار کر کے، کہیں نہ کہیں سے اس کو راستہ مل جاتا ہے۔ تو مولوی صاحب آپ لوگ جو لڑتے ہیں نا کہ رفع الدین ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ابھی تک تو آپ لوگوں نے نماز اپنی ٹھیک نہیں کر سکے۔ 1500 سال اسلام کی زندگی کو ہو گئی ہے، آپ نے ابھی تک اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ میری نماز تو ہوتی ہے، اس کی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے میری تو ہو جاتی ہے، اس کی نہیں ہوتی ہے۔ نماز آپ ٹھیک نہ کر سکے، اب واقعی اگر دونوں میں سے کسی ایک کی نماز تو نہیں ہوتی ہے تو پھر ایک تو گیا، فارغ ہو گیا، اس کی تو نماز پوری زندگی اس نے محنت کیا، اس کو ملا کچھ نہیں، یعنی مزدوری اس کو کچھ نہیں ملے گی، کیونکہ معاملہ سورہ فاتحہ پہ اٹک جاتا ہے اہل حدیث کا اور دیوبندی اور بریلوی کا۔ وما علینا الا البلاغ۔